بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، امید ہے آپ ان ہارڈ مشکلات میں صبر و تحمل کے علاوہ یہ بھی کوشش کر رہے ہوں گے کہ آپ اپنی عقل و بصیرت استعمال کریں کیونکہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے اسی طرح دکھ سے دوچار ہیں جس طرح آپ وہاں پر ہیں، لیکن ہم بے بس ہیں۔ یہی ہے کہ ہم یہاں سے آپ کو اے بی سی جو ہمیں آتی ہے آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی کی بے عزتی کرنا یا کسی کے امیج میں کمی کرنا، لیکن حق کی بات کرنا یہ خدا اور رسول کا حکم ہے۔ تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس دور میں جب کہ دنیا کہاں کی کہاں چلی گئی، یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم، جس طرح میں نے آپ کے سٹارٹ میں کہا تھا نا اپنے پروگرام میں، کہ ہم بنانا ریپبلک میں رہتے ہیں۔ اس جوڈیشری نے جس طریقے سے ہائی جیک کیا اور جس طریقے سے یہاں پر آئی میں سے لوگ مجرم پلانٹڈ کیے گئے ہیں، ساری دنیا حیران و ششدر ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں، ہم سے جب بات چیت کرتے ہیں بڑی وہاں میں ایک اچنبھا سا ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ ایسا تو دنیا میں کبھی نہیں دیکھا تھا کہ ایک ریپبلک پاکستان ہو جہاں پر تمام چیزیں اسلام کے مطابق ہوں، وہاں اس طریقے سے طاقت اور کی خاطر لوگ لوگوں کو لوٹ پھوٹ رہے ہوں، اور کورٹس مجرم کی پشت پناہی کر رہے ہوں، اور انتظامیہ اور آرمی اس کو صرف دیکھ رہی ہو۔ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے سفید پوش انٹیلیجنٹ لوگ اس ملک سے غائب ہو گئے ہیں یا تماشائی ہیں۔ ان لوگوں کی جس ہائی لیول پر پلاننگ اور خاموشی سے ان کو لایا گیا ہے اور کس طریقے سے یہ فیل ہوا ہے، کوئی ان سے پوچھ گچھ کرے تو مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم پھر وہ فرعون حامان کے زمانے میں چلے گئے ہیں کہ ہمیں کسی موسیٰ کی تلاش ہے کہ جو یہاں پر آئے اور یہاں جو قارون کا خزانہ لوٹنے والے ہیں ان کا کوئی انتظام کرے۔ لیکن کیا کیا جائے، جب تک کہ قوم نہیں اٹھے گی یہ کرپٹ مافیا آپ کو کہیں بھی کسی قابل نہیں چھوڑے گا، اور دولت کی دھن میں یہ لوگ بھیڑیا بن چکے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے سوشو پیتھ اور سائیکوپیتھ کٹھے ہو گئے ہیں، اور اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، اور جس ملک کے اندر یہ خدا و رسول کو بھول کر، اور لوگ اس دور میں 2022 کے دور میں اس سٹیج پر آ جائیں کہ لوگ اس پر مسلط کر دی جائیں، ڈٹھائی کے ساتھ وہ لوگوں پر اپنی گرفت کریں، قوم ریگریس کرتی ہوئی زیرو کی طرف جا رہے، اور لوگ دیکھتے چلے جائیں، پتہ نہیں کہ اب یہ اس کا کیا انجام ہوگا۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے بھیڑیے شہر کے چوراہے پر آ جائیں تو انسانی زندگی انسان کدھر جائے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کہ ضمیر کے نشے کی حالت میں سبھی سو رہے ہیں اور عقل گھاس کھا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عقل دے اور سمجھنے کی کوشش کرے۔ میرا خاص یہ جو پروگرام ہے، ریسنٹ جو انسیڈنٹ ہوئے ہیں ڈیتھ کی، تو اس سے مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جس طریقے سے شمالی امریکہ میں جو بڑے بڑے آئی میں سے یہ ہوتے تھے مجرمانہ کام کرنے والے، منی لانڈر اور دوسرے دیگر مختلف قسم کے جرائم پیشہ منشیات کا کاروبار کرنے والے، وہ لوگ اتنی امپاور ہوتے تھے کہ ان کے جو بھی کبھی کوئی وٹنس آتی تھی اس کو ختم کروا دیتے تھے، چاہے مروا دینا۔ اور آج کل تو کیونکہ طریقہ کار بڑا آسان ہے کہ ایک دوسرے کے بعد کیا ہو رہا ہے کہ ان کی چیز کو کھلا دی جائے یا کوئی انجیکشن لگا دیا جائے تو آدمی ختم ہو گیا۔ اور پھر رونا تو یہ ہے کہ اگر تو اس کے بعد اس پر کوئی انکوائری ہو، کوئی اس کے اوپر جوڈیشری بیٹھے یا اس کا کوئی میڈیکل انالیسس ہو، وہ بھی نہیں ہونے دیتے۔ یعنی کہ ظلم خدا کی ایک سٹیپ بائی سٹیپ آپ یہ دیکھتے جائیں کہ یہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے، اور سب دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ تماشے دیکھنے کے بعد لوگ کہتے ہیں اب انہیں فیئر آف ڈیتھ کیوں نہیں، اور یہ ان کی ٹیمپٹیشن ان کو اتنا چیٹر بنا دیتے ہیں کہ وہ ایسے منکر ہیں، وائلڈ وش خواہشات کے پیچھے، لسٹ کے پیچھے اس طریقے سے جھوٹ بولتے ہیں کہ جیسے بہترین قسم کا کوئی ایکٹر ہو اور لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہو۔ اور اس سے بھلا آپ کے آنے والی نسل کیا سیکھے گی؟ ہم کیا ہیں، ہم کو کن لوگوں نے لوٹا، کس طریقے سے ہے؟ شریف آدمی کی، ایماندار آدمی کی اس ملک میں کوئی ضرور جگہ ہی نہیں ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے جیسے یہاں پر تھری اسٹوجز نے ہم اس کو گرپ کر دیا پورے نظام کو، تو یہ قابل شرم، قابل
ایسے بیزتی اور ایک خدا کا قہر ہے. خدا کا قہر اسی وقت آتا ہے نا. تو یہ جتنی بھی قومیں دیکھ لیں وہ اسی طریقے سے ہوا تھا. یہ ہم اس خدا کے قہر میں پہنچ چکے ہیں کب جب ہم نے کوشش ہی نہیں کرنی اور اس قسم کے لوگوں کی جو ہے وہ آپ نے بیکنگ کرنی ہے, ان کو پاور لے آنا. بھلا ہم اس سے ہم کیا آپ سے امید رکھیں کہ ہم کیا ہیں کیا نہیں ہیں. لہذا اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں انسان کے جو قرآن شریف میں ذکر آیا ان 3-4 چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سے یہ شیئر کروں گا کہ واٹ از اے سائیکوپیتھ, واٹ از اے سوشوپیتھ. کیونکہ لوگ مجھ سے سوالات پوچھتے ہیں کہ سر یہ تو مجرمانہ کوئی ایسی کوئی نفسیاتی مریض نظر آتے ہیں کہ جن کو کوئی شرم و حیا نہیں ہے اور اس ڈٹائی سے جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ ایسا سفید جھوٹ بولتے ہیں. دوسرا بھی حیران و ششدر ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے قتل کروا لیا ہو اور یہاں کے مسکرا رہا ہو, نہیں جی اسلام تو یہ کہتا ہے. اس قسم کی قوم میں جب اس قسم کے لوگ آئیں گے تو پھر کیا ہوگا. لہذا قرآن شریف میں ان لوگوں کے متعلق کئی ایک آئے ہیں الفاظ. تو ایک تو اس میں میں چند ایک جو اس میں سے میں نے دیکھا ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ بھی اس سے آپ کو پتہ چلے کہ یہ لوگ کیا ہے. پہلے تو یہ آپ میں آیا کہ یہ مکار ہے. مکار میں چیٹنگ, کننگ, ایک نمبر کے. پھر اس میں آیا غابت, ڈرٹی مائنڈ, ان کے ذہن میں آتی گندگی ہے. وہ صرف ان چیزوں کو ایکسیپٹ کرتا ہے ان کا ذہن جو ان کی اپنی من مانی ہوا ہے. دے آر ریجڈ. ریجڈ بھی ہوتا ہے اندر سے یعنی کہ سخت دماغ جو کسی صورت میں کہ اپنے اندر وہ کر بھی نہ سکے. پھر یہ ان کے اندر آپ یہ کہیں کہ کنسپائریٹر ہیں, مکر کرتے ہیں. اور فرارا, ریلیکٹنٹ ہے, یہ اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے کبھی تیار ہی نہیں ہوں گے. اور دے الاڈون میں وہ کراس دی لمٹس جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اس میں سے. تو یہ قرآن شریف میں یہ خسارے میں رہیں گے. تو آئیے اس چیز کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے اصل ٹاپک کی طرف میں آتا ہوں جو کہ پہلے اس سے پچھلے پروگرام میں بھی میں نے بتایا تھا کہ انسانی فطرت بڑی پیچیدہ ہے. مجھے کیا معلوم تھا کہ آج سے 4-5 سال پہلے جو میں نے کتاب لکھی تھی یہ گلمسز آف ہیومن نیچر اینڈ اسلامک گائیڈنس پیس, تو اس میں نے یہ صفحہ 120 سے 180 تک ان چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ کیا ہیں, یہ کس طریقے سے سٹیل کرتے ہیں, کس طریقے سے یہ جرائم کرتے ہیں اور کتنے یہ بغیرت ہوتے ہیں. تو آئیے ہم یہ دیکھیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک عام آدمی کہتا ہے کہ بھائی ہمیں تو سمجھ نہیں آتی. ڈاکٹر صاحب شاید ABC آپ بھی جانتے ہوں. دیکھیں انسان بائی نیچر اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے بڑی خوبصورت آپ کو چہرہ دیا, خوبصورت آپ کی بنائی نیچر بنائی, لیکن انسان وقت کے ساتھ تنزلی کی طرف چلتا گیا. تنزلی کی طرف چلنے کا مطلب کیا ہے کہ انسان آہستہ آہستہ اپنے حقیقت کو کھول کر وہ جو اللہ تعالیٰ نے نفس سے اس کا بنایا تھا لغوامہ, نفس مطمئنہ, میرا خاص بندہ, میرے خاص لوگ, میرے پیارے لوگ, میرے قریب لوگ, ان سے یہ ہٹتا یہ پتہ کہاں پر چلا گیا, یہ بدی کی اس سٹیج پر چلا گیا کہ انسان جس کو سوچ ہی نہیں سکتا. لہٰذا ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے آج ان چیزوں کو ذکر کرنے سے پہلے مجھے تھوڑا سا آپ کو قرآن شریف کی یہ آیت آپ سے شیئر کرنی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں بتایا کہ اے لوگوں تم کیا ہو اور تم کیا کرتے ہو اور ایک دن آپ کا کیا انجام ہونا ہے. تو پلیز اس کو سنیے گا. پھر دوستوں میں نے آپ کے سامنے میں اس لیے چیزیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ہر بار یہ نہ کہیں کہ میں اپنی طرف سے کچھ بڑھا لیتا ہوں یا گھٹا لیتا ہوں. لیٹ اس کم ٹو دا مین پوائنٹ کیونکہ ٹائم فیکٹر ہوتا ہے. دیکھیں آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ جو ہماری زندگی میں یہ جو سوشوپیتھ ہیں اور یہ مختلف قسم کے مجرم پیشہ لوگ ہیں, یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کسی کافر لوگوں کے ہاں پیدا ہوں. یہ انسان کی فطرت کا ایک حصہ ہے. جب آدمی اپنی جنون کی انتہا پر پہنچ جاتا ہے تو اس کو خدا کا بھی کوئی خوف نہیں ہوتا, بندے کا بھی نہیں ہوتا. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ اپنے ذات میں اتنے مگن ہوتے ہیں کہ انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ سچ اور جھوٹ کیا ہے, اور وہ ظلم کرتے ہوئے کوئی پتہ نہیں لگتا. تو ان کی جو مین خصوصیات ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں, آگے آپ کی مرضی آپ اس کو اپلائی کریں یا نہ کریں, کیونکہ میرا مقصد تو آپ کو شیئر کرنا ہے.
नंबर वन तो ये है कि इनमें इम्पल्सिवनेस होती है, इम्पल्सिवनेस होता है, शिद्दत होती है जुनून की, कि जिसमें कुरान शरीफ में जिक्र है आंखें देख नहीं सकती, नाक कान है सुन नहीं सकते, दिमाग है उसको सुनना ही नहीं चाहता। अब ये जो इर्द गिर्द आपका ये जो टोला है, या खास तौर पर ये जो बैठा हुआ लंदन में आपका बेड़ा गर्क कर रहा है, उसकी देखें, उसकी बैकग्राउंड क्या है, वो क्या शख्स था और कहाँ से किस तरीके से आया, उसकी पर्सनैलिटी कैसे बनी, उसकी पर्सनैलिटी पर जोर दें, चेहरे पर मत दें। यही तो जुल्म है, आप चेहरे पर जाते हैं, चेहरा कुछ होता है, शक्ल मोमना करतूत काफरा, तो आप उनके करतूत की तरफ जाएं। फिर उसके बाद ये है, ये नंबर वन किस्म के झूठे होते हैं, लायर काजिब, कुरान शरीफ में इसका जिक्र है। ये है कि इनके अंदर लैक ऑफ एम्पैथी है, किसी को मर रहा है, कोई जुल्म हो रहा है, कोई कत्ल हो रहा है, कोई तबाह हो रहा है, उनको नहीं होता एम्पैथी। मीन बेहिस, अपनी जात के पीछे चलने वाले, और उनको कुछ नजर। फिर ये मैनिपुलेटर बहुत होते हैं, कि इनको अकल होती है, अकल को यूज करते हैं, लोगों को कैसे मैनिपुलेट करना है, ठीक ठाक शरीफ आदमी को कैसे यूज करना है, किस तरीके किसी को मरवाना है, किसके अपनी खिलाफ अगर विटनेसेस आ रहे हैं, मैं अब किसी तरीके से अगर खुदा न खासा का लफ्ज इस्तेमाल करें, कोर्ट को कहीं अकल आ गई है तो इस पर अमल होने लगा, उससे पहले उनको मरवा दिया। अब ये देखें, दो लीगल इन्वेस्टिगेटर, उसके बाद ये जो तीसरा शख्स था, वो जिसे कहते हैं चपरासी चपरासी चपरासी, उसको कितनी खूबसूरती से मरवा दिया। दीज आर कॉल्ड अरेंज्ड डेथ। ये कोई यानी कि नेचुरल डेथ नहीं है, एक आदमी ठीक ठाक है, अचानक पता चला गया। तो देर आर 100,000 इस किस्म की आजकल मेडिसिन में से डोजेज मिल जाती हैं, कि जिससे आदमी को पता ही नहीं होता और वो आदमी की डेथ हो जाता है, उसका ब्लड प्रेशर या उसका ब्रेन मूव हो जाता है, या जो भी अंदर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में जो चेंजेस आते हैं। मेरे यहाँ उनको डिटेल में जाने का मकसद नहीं, लेकिन आप इसको समझिएगा ताकि आम आदमी को पता चले। फिर इसके बाद ये है कि इनको जो होता है कि ये रोल प्ले में बड़ा बेहतरीन होते हैं। फिर ये इनके अंदर एंटी सोशल पर्सनैलिटी होती है। एंटी सोशल पर्सनैलिटी होती है कि जो उससे कि किसी सोसाइटी का बेड़ा गर्क हो, और उसके क्योंकि उनके लैक ऑफ इमोशन होते हैं, उनको इंसानों का कोई गर्ज नहीं होता। अब इसमें दो कैटेगरी आ जाती हैं। एक तो हो गए सोशोपैथ, जो हालात की पैदावार है, किस वजूहत की वजह से उन पर जुल्म तशद्दुद हुआ, डाकू डकैत ये वो बन गए, मुजरिम बन गए। एक होते हैं जो साइकोपैथ होते हैं, अच्छे भले शरीफ खानदानों में पैदा हुए होते हैं, दे आर बॉर्न प्रॉब्लम, उनके खून के अंदर कोई प्रॉब्लम होता है, DHM जो उनका सिस्टम होता है। अगर आप इनकी रिसर्च करें तो खास खास खानदान आपको नजर आएंगे, जो कि इसमें चले आए होंगे, बेगैरत किस्म के मुजरिम, एक इस किस्म के में से मनी लॉन्डर। भाई उसको पता है कि इंसान को कि मेरी ज्यादा से ज्यादा नीड क्या है, मुझे सोने के लिए एक चारपाई चाहिए, ये खाने के लिए चाहिए, और मुझे मैं पूरे मुल्क को लौट कर मैं इतने इस किस्म के लाद खरीदूं, और इस किस्म के हम कारोबार करें, हम ये समझे हम बादशाह हैं, हम वो जमाना कदीम वाले बादशाह हैं या सऊदी अरब वाले किंग हैं। तो रिजल्टेंट ये है कि वो अंधे होते हैं उस अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए, जायज और नाजायज तरीके से। तो देखने में आपको बड़े भोले भाले मासूम नजर आएंगे, अंदर से बेहतरीन कंस्पायरेटर हैं, किस आदमी को कैसे यूज करना है, अदालत को किस तरह क्या उसका ना क्या करना चाहिए, उसको यूज करना है, उसको कैसे खरीदना है, किस तरीके से जो आपके गवाह हैं उनको किस तरह बिठाना है, न बिठाएं और पकड़े जाएं तो उनको किस तरह मरवा देना है। वो बेगैरत होते हैं, चाहे उन्हें नहीं पता कि उसके खानदान पीछे क्या तबाह होते हैं या नहीं होते। उनको जब जब एक शख्स को अपने मुल्क का ही नहीं, कोई उसको दीन और ईमान का भी नहीं, उसको में से फीलिंग, बेजमीर, यानी कि जिस जमीर नहीं होता, यानी कि जमीर लेस आदमी क्या होता है, उसकी कीमत होती है, हर एक चीज की कीमत लगाता है। वो ये भी नहीं देखता कि किस तरीके से अपनी माँ बहन बेटी को यूज करना है अपने मकासद के लिए। बड़े खुश होते हैं जी, हमने इस किस्म की नस्ल तैयार की है जो मेरे से ज्यादा बद जबान। और फिर कहते हैं इस्लाम खतरे में, औरत खतरे में। वह औरत का मकाम है, औरत खुद ही साइकोपैथ हो जाए, जबान कंट्रोल में ना हो, और मोहल्ले की लोगों की बातें करे और लूटने के लिए तरीके करे और टाप मोस्ट झूठ बोले, और आप कहेंगे नहीं जी हो ऐसा ना कहीं, इस्लाम खतरे में। इस्लाम खतरे में वहां होता है जहां हक की बात हो। अगर आप झूठे काजिब और मुजरिम शख्स बनाई करें तो ये बात नहीं बनती। तो इसमें दो कैटेगरी आपकी हो गई,
साइकोपैथ भाई बॉर्न होते हैं, सोशियोपैथ दे आर मेक फ्रॉम दे आर नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी. ट्राई टू अंडरस्टैंड. अपनी जात के गिर्द अपने आप को बनाना, अपने आप को फन्ने खां बनाना, ऐसा स्टाइल और इस किस्म के एक्शन करना कि लोगों को अपने गिर्द घेराव करना, और फिर उसके बाद अंदर से वो बेहिस होते हैं, तो लोगों को यूं अपने पीछे लगा के अपने करते हैं. फिर जैसे मैंने आपको कहा कि उनके अंदर जो है ना कंट्रोल का मादा जो होता है, वो ये है कि वो अपने आप को कंट्रोल में रखते हैं, अपनी फीलिंग को शो नहीं होने देते. उन्हें ऐसी ऐसी अपना क्रॉसमेस्टिक करते हैं पर्सनैलिटी के लोग उसके आते हैं. मतलब आप देखेंगे एक शख्स मौलाना साहब है, 73 का, इन जिन्हें बहुत याद आता है, ऐसी दाढ़ी ऐसा अल्लाह ने ये कहा. अब वो अल्लाह मियाँ कहाँ गए? इन तमाम आज में से मुझे उन लोगों के साथ बैठे हुए हैं सिर्फ इसके लिए कि कुर्सी लेनी थी, पैसा लेना था, पावर लेनी थी. तो हटा आपने इस्लाम को क्या यानी कि एक मिजाज खाना बना के रख दिया, और हम उसको देख रही है. ओ जी लामा साहब है, इसका मतलब है आइंदा से जो लोग बारिश हैं इस तरह के वो रुमाल बांधने वाले हैं, उन सब पर यकीन नहीं करेंगे. यार ये भी उसी किस्म का है, ये भी इसी किस्म का है. तो फिर वो इनकी अपनी जो इस तरह वो इस्लाम का नुकसान कर रहे हैं, अपना नहीं कर रहे हैं. तो लोग समझने की कोशिश करें. फिर इनके इनके ये होते हैं, ये ब्लॉक इंटेलिजेंट होते हैं, यानी कि एक बुद्धू आदमी तो इस किस्म का नहीं बन सकता ना. इसके बाद इनके अंदर ये है कि दे डू नॉट लर्न फ्रॉम मिस्टेक. आप इसको सूली पर चढ़ा दें फिर भी नहीं सीखेंगे. 40 दफा आप इनको जेल में भेज देंगे, नहीं सीखेंगे. अंदर से रिजिड होते हैं, रिजिड. तो वो अपनी खुद गर्जी अपनी पर्सनैलिटी से बाज नहीं आते. दे आर सोशियोपैथ, साइकोपैथ. लर्न दिस वर्ड, ओपन योर डिक्शनरी एंड सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट. मैं अपने घर की कोई डिक्शनरी नहीं. दे हैव अ सेंस ऑफ फियरलेसनेस, को खुदा का खौफ नहीं. ऐसी दबा के एक वो फिर रहे हैं ये, वो ऐसी दबा के झूठ बोलेगा, वल्लाह दिस फुर्ती एक्टर दिस दैट. दूसरा है एक साहब, वो 10% वाला, वो जुर्म करके मुस्कुराता है, एक सरदारी साहब पे बारी, वो खुदा का खौफ कर. यू हैव टू डाई वन थिंग. मुझे समझ नहीं आते इनके कोई अजीज की डेथ होती होगी तो क्या कब्रिस्तान नहीं जाते होंगे, क्या नहीं देखी होगी कब्र, कब्र कितनी है. ये असल में तो इतनी जमीन मिलनी है वो भी नसीब में हो, बाद लोगों को ये भी नसीब में मिलती. तो ये इसी तरह उनका कोई ख्याल नहीं होता. तो इनके अंदर जो खास तौर पर ये होते हैं वुमेन, दे आर वेरी, दे प्ले अ ग्रेट रोल थ्रू रिलेशनशिप विद द विक्टिम, और इनडायरेक्ट ये होती हैं. और ये इनके अंदर ना एग्रेसिवनेस भरा हुआ होता है, लेकिन वो शो नहीं करती, और विक्टिम के जरिए मुख्तलिफ क्राइम करके उनको सुकून आता है. जितना किसी को तकलीफ हो उतनी अंदर से उनको खुशी होती है. और ये अपने एंगर को बाजू का होल्ड नहीं कर सकती, जिस तरह आप देख रही होंगे. दे आर अनप्रिडिक्टेबल. आप इनका मतलब को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. ये है ये मिनट में तोला मिनट में मासा, आज ये स्टेटमेंट दे दी कल वो दे दी. तो टैक्टिक्स में वो बड़ी माहिर होते हैं. तो दे वांट हाउ टू बी एक्सेप्टेड इन द पीपल. तो इस तरीके से वो अपनी बॉडी और अपने एक्शन के जरिए सेबोटाज करते हैं रिलेशन को. तो मेरे अर्ज करने का मतलब ये है, ये सभी इस किस्म के लोग आपके पॉलिटिक्स में आ गए, सुपरफिशियल किस्म के ये लोग होते हैं, और क्राइम करके इनको बड़ा मज़ा आता है. जैसे मैंने पहले आपसे कहा, इनकी बात का पुअर जजमेंट भी हो जाती है. ये जो खातून का मैंने औरतों का जिक्र, क्योंकि मेल और फीमेल थोड़ा सा करेक्टर स्ट्रेट्स में डिफरेंट लिखा हुआ है. But they do not learn from the past. They do not learn from the. They are egocentric. अपनी जात के गिर्द करना. Incompetent of love, lack of shame, और impulsivity. ये they are grandiose. अपने आप को बड़ा फन करना. ओ मैं ये. इनको अपनी सेल्फ वर्थ के लिए हर दुनिया का काम करने को तैयार है. दे आर द बेस्ट मैनिपुलेटर. वो इस तरीके से होंगे कि जो आदमी के इनके गिर्द होगा कोई शरीफ और नफ्स, तो पता क्या होगा, वो यूं कहेंगे कि इसने मुझे यूं करने की कोशिश किया, वो औरत ज़ात है यूं कर. मैं अगले दिन एक केस, शी इज वेरी एक्सपर्ट इन मेकिंग वेरियस काइंड ऑफ कैसेट एंड वेरियस काइंड ऑफ टू ट्रैप द पीपल. इतनी पीएचडी जिससे होता है कोई शक.
کہ جی میں جو پکڑا گیا تو رات کا یہ ٹائم تھا، تو باہر یہی لوگ تھے، لوگ بار بار آتے تھے، یا تو فلاں شخص یہ تھا. اب انڈائریکٹلی یہ شو کرنے کی کوشش کر رہی ہے میں بڑی شریف النفس سے، اور انہوں نے میرے اوپر نا عورت کے اوپر سیکچول اسالٹ کرنی. اصل میں وہ یہ کہانی بنانے کے چکر میں تھی، پتہ نہیں بنی ہے کہ نہیں، اللہ بہتر جانے. آخر اس نے، میں نے بھی ایک دن خدا کے روبرو حاضر ہونا ہے. تو عرض کرنے کا مطلب ہے یہ کبھی بھی اپنے اس سے جو غلطی کی اس کو کبھی نہیں مانتے، ڈس آنیسٹ کلاس ون ہوتے ہیں، اور ان کے اندر جو مقصد ہوتا ہے اپنا گول حاصل کرنا ہے. تو یہ لوگ اپنی اس عملی زندگی میں ان کو جب اس قسم کے بدھو قسم کے مل جائے پبلک، اور اس قسم کا ماحول مل جائے، اب باہر یو ایس اے سے آپ نے سے برٹن کی ہوا کھائی ہوئی ہو، تو بھلا آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے اندر کی پرسنالٹی کیا ہوگی، کتنی چلاک، کتنی کلیور، کتنی انفارمیٹو، کتنی ٹیکٹفل ہوگی. میرے عرض کرنے کا مطلب یہ جو ریسنٹ ڈیتھس ہوئی ہیں، یہ اسی سلسلے میں مجھے نظر آتی ہیں. اور اس خدائی حافظ اس ملک کا، جہاں کے یعنی کہ کمال کی بات ہے، اس کا مین مجرم آپ کی جوڈیشری ہے. لمبا کیس کرو، موقع دو، لوگوں کو مرواؤ، اور جب وہ آئیں جی ہمارے پاس تو وہ ہے نہیں، گواہ نہیں ہے، اتنی یہ ہیں، جن کو چھوڑ دو. یہ اس طرح کے چھوٹتے چلے آئیں گے، چھوٹتے رہیں گے، کیونکہ ہر ایک کی قیمت ہے. تو میں بڑا حیران ہوں اس آرمی پر کہ جی میں بڑی نیوٹرل تدیس سے، اپنا ملک آپ کا ڈوب رہا ہے. یہاں نیوٹرلٹی کا مطلب نہیں ہے، اپنے ملک کو بچانا ہے. کیونکہ اگر آپ کسی غلط آدمی، کسی کافر، کسی مجرم کے ساتھ دیتے ہیں تو یو آر آلسو کنسپائریٹر ان دیٹ ریسپیکٹ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیکی کی توفیق دے. یا مولا اس ملک کو بچا لے. یہ قہر خدا ہے اللہ تعالیٰ، کیونکہ دن بدن یہ ڈوب رہا ہے. میں آج آپ پہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ اکانومی جس سے نیچے جا رہی ہے، ہم ٹکے کے نہیں ہوں گے. ایک آدمی ہے جس کے وہ کچھ ہی نہیں، اس کو ہر ایک خرید سکتا ہے اور اس کی قیمت بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس ملک کو بچائے. دیکھیں جی میں ایم اے پارٹ آف یو، میں جی یہاں بیٹھ کے تکلیف میری ہے. یہاں ہماری بےزتی بہت ہوتی ہے جب ڈسکشنیں ہوتی ہیں، لوگ ہم پر کہہ کے لگاتے ہیں کہ جی یہ جی اسلام کے شدائی ہیں جی، یہ جی دوسرے ملکوں کے جی وہ مدد کرنے کے لیے تیار ہیں جی مسلمانوں کے. تو کہتے ہیں اپنی تو کر نہیں سکتے آپ، تو ہم تو ڈوبے سنم تم کو لے ڈوبے. پہلے اپنے آپ کو دو، جاؤ بجائے دوسرے لوگوں کی آپ مسلمانوں کی مدد کرو. تو خدا کے واسطے یہ غیرت کا مقام ہے. اے مسلمانوں، ایک پاکستانی، I'm one of you. I'm not out of it. We have done this mistake. We should learn from the mistake. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ایک مسلمان ایک سوراخ سے دوبارہ نہیں ڈسا جاتا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. تو پلیز اوپن یور آئیز بفور یہ اتنا لیٹ ہو جائے کہ پھر مجھے وہی قرآن رپیٹ کرنا پڑے کہ کیا اس کا نام ہے، جوڈیشری آئی میں سے اس کو ملک کو اس نے کس طریقے سے ان لوگوں کی مدد کی، اور کس طریقے سے ہم لوگوں کو ہمارے پر اپوائنٹ کیا، اور کس طریقے سے ہم تباہی سے. باتیں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. ٹائم از شارٹ. آئی ایم سوری فار دا لانگ ٹائم، بیکاز سچ بات جب تک حق کھل کر بیان نہ کیے جائے، عام بات کو نہ سمجھائے، تو میری یہ کہانی رہ جائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ملک کرنے دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس ملک کو محفوظ بنائے، سوشل پیس سائیکوپیس سے بچائے، اور یہ قوم کے جو محافظ ہیں وہ کھڑے ہوں، اس کو مزید تباہی سے بچائیں. اور خدا کے لیے اس جوڈیشری کو اللہ تعالیٰ عقل کے ناخن دے، عقل کے ناخن دے. اسی کی تباہی ہے، ڈیلے 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 جسٹس کر کے تباہ کر دے ملک کو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی توفیق دے. آمین.